تو چلیے میرے بھائی میں آپ کو دلائل دیتا ہوں قرآن اور حدیث سے۔ سب سے پہلے مقدم قرآن ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا قرآن سے اور حدیثوں سے۔ امی عائشہ صدیقہ صدیق کی بیٹی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ اس امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں نے اس سے کہا تو مان یا نہ مان، میں نے کہا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں ہے، اور جو قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہو وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں مانے گا، جو انکار کرتا ہو وہ ماں مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے امی کی پاکیزگی اور امی کا اس امت کا ماں ہونا، مسلمانوں کی ماں ہونے کو اتنا مؤکد کر دیا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو۔ اللہ اکبر! خالق دو جہاں نے امت کی ماں کا کردار واضح طور پر اس آیت کے اندر بتا دیا تاکہ کسی کے ذہن میں خلجان ہی کوئی باقی نہ رہے۔ امی عائشہ اس امت کی ماں ہے، یہی وہ صدیقہ صدیق کی بیٹی ہے، یہی وہ طاہرہ مزکہ ہے جس کے بارے میں سورۃ النور کی 10 آیات نازل ہوتی ہیں۔ واقعہ عفق مشہور ہے۔ امی عائشہ 1 مہینے تک پریشان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، عبداللہ بن ابی ابن سلول جیسے منافقین جو تب بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں، پروپوگنڈا کر رہے ہیں، چہمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ جب آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النور کی 10 آیات میں کچھ تلاوت کرتا ہوں، ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اس مشغلے میں جس میں تم موجود تھے تم پر عذاب آ جاتا۔ کیا مشغلہ تھا؟ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس مشغلے کو، ان چیزوں کو لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہوں سے اس کو پھیلا رہے تھے، کہہ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس کا تو تمہیں علم نہیں تھا، جیسے آج ان شیعوں کو علم نہیں ہے ویسے ان وقت منافقوں کو علم نہیں تھا، بس یوں ہی جہالت میں کہہ رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس امی کا، اس زوجہ کا جو سید المرسلین کی زوجہ ہے، اس کے بارے میں باتیں کر کے اسے ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔